رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی میری امت کی عورت کو رلایا تو بروز قیامت میں اس کا دشمن ہوگا۔ کہا کیونکہ یہ ساری امت کی جو عورتیں ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت طاقت بخشی۔ اسلام نے عورت کو بہت رتبہ اور مرتبہ دیا ہے، اس کو زمین کی یا پیر کی جوتی نہیں بنایا، اللہ نے اس کو بہت عزت دی ہے۔ ماں کے پیروں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی، بیوی میں اللہ پاک نے سکون رکھ دیا، بیٹی میں اللہ تعالیٰ نے رحمت ڈال دی۔ اللہ پاک نے عورت کو بہت عزت دی ہے، لیکن آج کے معاشرے میں عورت کو برے طریقے سے روندا جا رہا ہے۔ عورت رو رو کے زندگی گزار رہی ہے، اور اتنا ظلم کہ حد ہی ختم ہو جائے اور پھر وہ بیچاری مر جاتی ہے۔ ساری زندگی عورت کی رو رو کے گزر جاتی ہے، ہم اس چیز پر بات ہی نہیں کرتے، اور سب سے بڑی چیز جو ہمارے گھروں کا ماحول ہے اس پر بھی ہم بات نہیں کرتے۔ تو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ایک عورت کے بارے میں بات کی جائے اور اپنے گھروں کے ماحول کے بارے میں بات کیا جائے، یعنی یہ سسرالی معاشرہ اور ساتھ میں میاں بیوی کا خوبصورت رشتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گی، اللہ کا ذکر شکر کر کے زندگی گزار رہی ہوں گی۔ تو میری بہت ساری بہنیں ہیں جو مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں، ہم سسرالوں میں ایک بہت مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آج جو ہے نا، میں نے کہا کہ میں اپنی بہت خاص ان بہنوں کے لیے ایک ولاگ بناؤں، کچھ باتیں جو انہیں بتاؤں، کچھ باتیں جو انہیں سمجھاؤں، اور کچھ باتیں، کچھ احادیث انہیں بتاؤں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کا رتبہ کیسا رکھا ہے، درجہ کیسا رکھا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ولاگ شروع کرتے ہیں ایک ریسیپی کے ساتھ۔ آج میں بنا رہی تھی لیمن کیک، ساتھ میں نے ارادہ کیا چلیں چاکلیٹ بسکٹ بھی بنا لیتے ہیں، کیونکہ کیک تو آپ دیکھتے ہوں گے اکثر میں بناتی ہی رہتی ہوں الحمدللہ، اس میں تو تھوڑی میں یہ ایک ایکسپرٹ ہو گئی ہوں۔ لیکن بسکٹ وغیرہ نا مجھے بنانے تو آتے ہیں، پر جب بھی میں بناتی ہوں نا تو کوئی نہ کوئی اوپر نیچے ہو جاتا ہے مجھ سے، تو میں نہیں بناتی۔ تو اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ اب تھوڑی بیکنگ کی طرف آؤں گی تو بسکٹس کی طرف آؤں گی، تاکہ تھوڑا ہاتھ امپروو ہو سکے، کیونکہ ہمارے کو ہارٹ کے جو بسکٹس ہیں نا یار، مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ میں جب بھی کراچی جاتی ہوں یا کوئی اسلام آباد جا رہا ہوتا ہے تو میں وہاں سے بسکٹس وغیرہ منگواتی ہوں۔ بالکل ہمارے کراچی والے بسکٹ تو خیر ہو ہی نہیں سکتا کہ یہاں ملے، پر بالکل کوالٹی وائز اور ٹیسٹ وائز بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے ادھر کے بسکٹ۔ تو میں نے کہا کہ چلیں اب اپنے بسکٹس کو جو ہے نا وہ امپروو کیا جائے، ساتھ میں آپ لوگ کے لیے ولاگ بھی شوٹ کر دیا جائے۔ تو چلیں آتے ہیں اپنے خوبصورت سے ٹاپک کی طرف۔ میری بہت خوبصورت بہن، بہت پیاری بہن جو کہتی ہیں کہ آپ ہی، اب میں ان کا نام نہیں لوں گی، ان بیچاری کے لیے مسئلے نہ بن جائیں، لیکن اکثر آپ لوگ ان کے کمنٹ جو ہے نا میری ویڈیو کے نیچے پڑھتے ہوں گے کہ وہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ میری دعا کریں۔ کہتی ہیں میں نے اتنا درود پاک پڑھا کہ اللہ پاک نے مجھے اتنا خوبصورت گھر دیا، میرا اپنا گھر بھی ہے، لیکن میرے شوہر میرے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے میرے ساتھ۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے اپنی ماں اور بہن کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اور میری زندگی بہت مشکل ہے، کہتی ہیں میرے بچوں کی میں تربیت نہیں کر سکتی، میرے بچے میرے ساتھ روڈلی پیش آتے ہیں، اور وہ ماحول بچوں کو نہیں دے پا رہی جو مجھے دینا ہے۔ تو میرا بڑا ہی دل خفا ہوا ان بہن کے لیے بھی، اور ساتھ میں جب دوسرے پہلو کو دیکھا کہ ایک مجبور بیٹا کہ وہ ماں کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر بھی دل میں تھوڑی سی نرمی آئی۔ لیکن یار اس موڑ پہ جو ہے نا مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے نا کہ سسرالی سسٹم جو ہے نا وہ ہمارا تھوڑا درست ہونا چاہیے۔ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم گھر بناتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، بہویں جب لاتے ہیں تو بہت نہ تو ان سب کے کچن الگ رکھیں۔ یہ یار ایک ریت ہے، کہتے ہیں نا کہ جتنے بیٹے اتنے گھر۔ یہ بہت سمجھدار اور جو ہمارے باشعور بزرگ گزرے نا انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جتنے بیٹے اتنے گھر۔ اور ہماری کیا ہے، ہم لوگ وہی ہندوؤں کی رسموں پہ چلے ہوئے ہیں کہ چولہا الگ نہیں ہوگا، اور جب چولہا الگ نہیں ہوگا تو پھر گھر میں لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے۔ اور ہماری تو ماشاءاللہ پاکستان کی ہماری اتنی اچھی مشرقی بیٹیاں ہیں کہ وہ پوری زندگیاں انہی سسرالوں میں اور انہی میں گزارتی ہیں۔ ہاں، تھوڑا انہیں بھی اسپیس دیں۔ آج کی بیٹی تھوڑا سا اسپیس مانگتی ہے، آج کی بیٹی کو
اس کی اپنی باؤنڈریز ہیں، اسے نہیں پسند کہ اس کی زندگی میں کوئی انٹرفیئر کرے یا کوئی اس کے اوپر غلط باتیں کرے یا اس کے بچوں کی تربیت میں کوئی بولے۔ اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، جب بچے بدتمیزی کرتے ہیں یا کوئی ایسی ویسی حرکت کرتے ہیں تو پھر سسرال والے کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کی گندی تربیت کا انجام ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ پورے، جب بچے مکس فیملی میں رہ رہے ہیں تو پورے گھر میں انہیں ہر طرف سے تربیت مل رہی ہے، لیکن سارا الزام ماں کو جاتا ہے۔ تو یہ سب میں نے دیکھا، تو میں نے کہا چلیں ایک پیغام بھی ہو جائے گا، اور ساتھ میں جو میری بہنیں ہیں جو سسرال میں زندگیاں مشکل سے گزار رہی ہیں، یار میں انہیں یہ کہوں گی نا کہ میری پیاری بہنوں، پہلے تو آپ لوگوں کو سلام ہے، دوسرا آپ لوگوں نے جو ہے نا کثرت سے درود پاک شروع کرنا ہے، درود ابراہیمی کی آپ کثرت کریں۔ اور تیسری چیز یار آپ لوگوں کو میں یہ کہوں گی نا کہ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی چھٹکارا نہیں ہے نا، کہتے ہیں نا کہ چھٹکارے کا راستہ نہیں ہے، جینا مرنا یہی ہے، تو پھر آپ لوگ اس زندگی کو تھوڑا کوشش کریں کہ یار دل سے تھوڑا ایکسیپٹ کر لیں، کیونکہ دیکھیں رہنا تو یہی ہے نا، جانا تو کہیں بھی نہیں ہے، شوہر آپ کے الگ بھی نہیں ہو رہے، آپ کا گھر بھی ہے پھر بھی وہ نہیں جا رہے، تو اب آپ کوشش کریں کہ آپ مطلب خود کو تھوڑا ڈھالیں، کیونکہ جب تک آپ خود کو نہیں ڈالیں گی نا تو آپ اس پریشانی کا سامنا ہمیشہ کرتی رہیں گی۔ یعنی جو آپ کی زندگی ہے نا، اگر وہ 50% آسان ہے اور 60% مشکل ہے، تو آپ 100% اپنی زندگی کو مشکل کر دیں گی اس سوچ کے ساتھ کہ یہ الگ نہیں ہونا چاہتے اور میں الگ ہونا چاہتی ہوں۔ تو پہلے آپ کو اس چیز کی پہلے تو اللہ سے دعا کریں، یار میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں، درود پاک پڑھیں اور نا اللہ سے مانگیں، اور ساتھ ساتھ اپنے شوہر کا تھوڑا مطلب وہ کوشش کریں کہ وہ مان جائیں، لیکن اگر ان کی بھی مجبوریاں ہیں تو پھر خدا را اپنے گھروں کو خراب نہ کریں، اپنے ذہنوں کو بھی خراب نہ کریں، اپنی خوبصورت جو زندگی کے پل ہیں انہیں جو ہے نا یہ سوچ کے نہ گزاریں کہ کاش اگر میں الگ ہوتی تو ایسا ہوتا۔ ہو بھی تو سکتا ہے کہ آپ الگ ہو جائیں تو آپ کی یہی شوہر سارا دن آ کے ماں کے گھر بیٹھے رہیں، نہ وہ ان کا دماغ بٹ جائے دو گھروں میں، وہ نہ کام کاج کر سکیں نہ وہ رشتے نبھا سکیں، اور آپ کا گھر تباہ ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ بہت سارے جو ہے نا وہ پہلو اس چیز میں آتے ہیں، ہماری بہنیں ماؤں کے گھر چلی جاتی ہیں، ناراضگی سے بیٹھی رہتی ہیں اور پھر سالوں تک وہ شوہر نہیں گھستے، پھر ان کی وہی مائیں بہنیں ان کی شادیاں کروا دیتی ہیں، اور وہ بیچاریاں بچوں کے ساتھ ساری زندگی ماؤں کے دروازے پر دہلیزوں پر بیٹھ کے بھائیوں کے بھابھیوں کے تانے سنتی رہتی ہیں۔ تو میری بات کا مقصد یہ ہے، میری پیاری بہنوں، بہت ساری بہنیں یہی بات کرتی ہیں کہ آپ اب دعا کریں۔ دیکھیں دعا تو میں کروں گی، میں تو یقین کریں خود کہتی ہوں کہ میرے لیے بھی کوئی دعا کرے، دعا تو بہت خوبصورت چیز ہے، پر بات یہ ہے کہ اپنی مینٹیلٹی پر تھوڑا کام کرنے کا، ہمیں گھروں کے ماحول پہ تھوڑا کام کرنا پڑے گا۔ سب سے بڑی چیز ہم لوگ عورتیں کیا کرتی ہیں کہ ہم لوگ نا اپنی غلطی کہیں بھی نہیں دیکھ رہی ہوتی، ہم لوگ کو پہلی چیز دیکھنی چاہیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی عورت کون ہے؟ جنتی عورت وہ ہے جو اس کا شوہر اگر اس سے ناراض ہو یا غصے میں ہو یا اس سے خفا ہو تو وہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اور پھر اس سے کہے کہ نہ میں کھاؤں گی، نہ میں آرام کروں گی، نہ میں کچھ بھی نہیں کروں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں، اپنے شوہر کو راضی کر لے، تو وہ عورت جو ہے وہ جنتی عورت ہے۔ تو دیکھیے تھوڑا بہت تو میں کہتی ہوں کہ جو کام آپ محبت یا نفرت میں کر سکتے ہیں نا، وہ کام آپ کسی چیز میں بھی آ کے نہیں کر سکتے۔ تو محبت سے کوشش کریں کہ اپنے شوہر کو جیتیں اور اسی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ اور ہاں، اگر آپ کی ساس یا نند غلط کرتی ہیں، چالیں چلتی ہیں، آپ کے خلاف کر رہی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گی، یقین کریں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا آپ کے لیے، جو کہتے ہیں نا کہ کھڈے کھود رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے کھڈوں میں گرا دیتا ہے۔ انسان کے معاملات جو ہوتے ہیں نا، وہ اس کی نیت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، آپ کے اعمالوں کا مطلب سارا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ آپ کے ساتھ برا کر رہی ہیں تو کل ان کے ساتھ اچھا ہوگا، ان کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک جب انسان مایوس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی سچویشن بدلنے والی زندگی کی، اور وہ مایوس ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک اس کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ تو ہمارے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ پاک مسکراتے بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جی ہاں اللہ پاک مسکراتے بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر تو ہم اللہ سے مایوس ہی نہیں ہو سکتے کہ جو رب ہمیں دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔
تو بات یہ ہے کہ جو رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، ہمیں مایوسی میں بھی دیکھ کے مسکراتا ہے کہ دیکھو اس کے میں حالات بدلنے والا ہوں اور یہ مجھ سے ہی مایوس ہو گیا، تو کیا وہ جو لوگ اللہ کو، اللہ معاف کرے، ملامت کرتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، تو کیا اللہ پاک انہیں کھلاتا نہیں ہے، پلاتا نہیں ہے؟ دیتا ہے نا۔ تو اگر آپ اللہ سے اتنا مانگ رہی ہیں اور مایوس بھی ہو گئی ہیں اور آپ کی سچویشن بدلنے والی ہے، اللہ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کے حالات نہیں بدلے گا؟ ضرور بدلے گا۔ بس آپ اپنی نیتوں کو صاف کریں، پلس اپنے اعمالوں پر محنت کریں، اور سب سے بڑی چیز اپنے گھروں کے ماحول پر محنت کریں۔ آپ کو مطلب آپ کو لگے نا کہ آپ کے شوہر ہیں، آپ کے ایسا ہوتا ہے نا، اکثر ہم اپنے رویوں سے اپنے شوہر کو گوا دیتے ہیں۔ ہم لوگ کیا ہوتے ہیں، ہم اپنی نا اس میں انا میں اور ضد میں آ کے شوہر سے بات نہیں کرتے، اور گھر والے اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھا کے نکل جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنی انا کو ایک جگہ رکھیں۔ اگر بیوی انا کرنے بیٹھ جائے گی نا، تو گھر کبھی بھی اس طریقے سے خوبصورتی سے نہیں بسے گا۔ اگر شوہر کے ساتھ محبت سے رہنا ہے تو آپ نے تھوڑا سا بے شرم بننا پڑے گا شوہر کے معاملے میں۔ تو کوشش کریں کہ اپنی انا کو ایک جگہ رکھیں، اور جو ہے نا آپ اپنے شوہر کے پاس جائیں، ان ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ سولو کریں اپنے معاملات کو، تو پھر ایک ریلیشن آپ کا بن جائے گا نا دوستی کا ان کے ساتھ، تو پھر آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ جو ہے نا یہ ساس کی، نندوں کی، سسرال والوں کی، جٹھانی درانی کی پرواہ کرنی بالکل چھوڑ دیں گی۔ اور سب سے بڑی چیز آپ لوگوں کو جو میں بتانا چاہتی ہوں نا، وہ یہی تھا۔ آج کا میری ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ خدا را میری پیاری بہنوں، اس سسرال کی ضدوں کو اور یہ ساسوں کی چک چک کو لے کے اپنے گھر کو، اپنے رشتے کو خوبصورت بنانے کے بجائے اپنی زندگی کو مزید مشکل اور پریشانی میں نہ ڈالیں، آسانیوں کی طرف اپنی زندگی کو لے کر آئیں۔ اور سب سے بڑی چیز کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے رشتے الجھ جاتے ہیں، ہمارے رشتے نظر بد میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتا، خاص کر وہ لوگ جو ہمارے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ دیکھیں پرائے لوگوں کو کیا ہے، انہیں تو کوئی غرض ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ، چاہے ہم جئیں مریں، خوش رہیں نہ رہیں، لیکن جو ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں نا، اور مزے لے لے کے بول رہے ہوتے ہیں کہ واہ بھابھی نے چائے بڑی مزے کی بنائی ہے، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو حسد کر رہے ہوتے ہیں پیچھے سے، جو آپ کی کہتے ہیں نا کہ پتے کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان لوگوں سے دور رہنا ہے۔ اور دوسرا، آپ غور کریں اپنے گھر میں آپ روزانہ جو ہے نا، وہ روزانہ کا معاملہ بنائیں کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ یہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں بار بار نظر لگ جاتی ہے رشتوں کو۔ دیکھیں جب میاں بات مان رہا ہوتا ہے، میاں بیوی کسی سے مشورہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو تیسرا جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ میرے خیال سے شیطان کا کام کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ، کیونکہ شیطان کو بالکل برداشت نہیں ہے میاں بیوی کی محبت۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا حسد میں آتا ہے، حسد کی نظر سے بھی اگر آپ کو دیکھتا ہے تو آپ کا رشتہ بہت برے طریقے سے تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب بات کی جائے جادو تعویذات کی، تو پھر وہ بہت بڑا ولاگ ہو جاتا ہے، اس پہ بھی میں ایک دن آپ لوگوں کے ساتھ تفصیل سے بیٹھ کے بات کروں گی۔ لیکن آج کی ویڈیو کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ اپنی گھروں کی زندگیوں کو، بیویاں جو میری بہنیں ہیں، جو مجھے کمنٹ کرتی ہیں، جو مجھے کہتی ہیں کہ آپ بھی دعا کریں ہماری زندگی بدلے، ان کی زندگیوں کو بدلنا ہے کہ پلیز ان کے رویوں کو اوائڈ کریں، مٹی ڈالیں ان کے رویوں پر، اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے پر اگر آپ لگ جائیں گی نا، تو بلیو می آپ کو ان کے رویوں کی 1 روپے کی بھی پرواہ نہیں رہے گی۔ اور بات رہی نظر کی، تو آپ نے ہر نماز کے بعد اور 7 مرتبہ ہے نا اپنے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اپنے اوپر، اپنے گھر کے اوپر، اپنے شوہر کے اوپر پھونک مارے، کیونکہ آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں آج کل کتنے حادثات ہو رہے ہیں بچوں کے ساتھ ساتھ۔ عورتیں اتنی خراب ہو گئی ہیں کہ ایک حیادار مرد جو شوہر ہوتا ہے اس کو بھی نہیں چھوڑتی، پیچھے کرتی ہیں، دوستانے لگاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں نا ان سب شروں سے آپ محفوظ رہیں، تو آپ نے نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، خود پر، گھر پر، بچوں پر پھونکا، اپنے شوہر پر پھونکا۔ اس کے بعد کثرت سے یا ودودو پڑھیں، یا ودودو پڑھ کے نا آپ کے شوہر جب گھر آتے ہیں تو آپ ان پہ پھونکیں، پانی دے رہی ہیں تو آپ پانی پر پھونک کے انہیں دے دیں۔ دیکھیں یہ کوئی جادو تعویذ نہیں ہے، یہ خوبصورت اعمال ہیں جو ہمیں بتائے جاتے ہیں اپنے گھر کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ جناب یہ تھا میرا آج کا خوبصورت سا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا،
اور اگر پسند آیا ہے تو اپنے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ وہ جو بہنیں ہیں ہماری گھروں کی زندگی میں پریشان ان کی تھوڑی بہت ہیلپ ہو سکے. اور جو ہے نا لائک کرنا ہے, کمنٹ میں آ کے مجھے بتانا ہے کہ میرے ولاگ سے آپ کو کتنی ہمت مل رہی ہے, کیونکہ جو میری بہت پیاری بہن ہے نا جن کا ذکر آج آپ کے ساتھ میں نے کیا, انہوں نے کمنٹ میں کہا تھا کہ آپ کی ولاگس دیکھنے کے بعد میری زندگی میں بہت چینج آ رہا ہے, میں بہت کچھ سیکھ رہی ہوں. تو میں نے کہا کہ آج کے ولاگ سے اپنی بہن کو ایک اچھی سی سیکھ دوں, اور ساتھ ساتھ میں دیکھیں یار آپ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں, آپ لوگ بہت ہی کنجوسی کرتے ہیں سبسکرائب اور شیئر کرنے میں. تو لیتی ہوں آپ سے اجازت, رکھیے گا اپنا خیال, نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں, شکر کریں, جا نماز بچھائیں آج ہی, اور اللہ کے آگے ڈھیروں رونے ڈال دیں. اللہ کو بتا دیں کہ اللہ پاک یہ بندہ مجھے ستاتا ہے, یا اللہ پاک یہ بندہ مجھے پریشان کرتا ہے, یا اللہ میں زندگی کے اس موڑ سے گزر رہی ہوں, یا اللہ میری زندگی کو اس حساب سے خوبصورت بنا دے. اور اپنے سارے معاملاتوں کو اللہ پہ چھوڑ کے, اور جب جا نماز سے اٹھیں گی تو میں شرط سے کہتی ہوں آپ بالکل ہلکی پھلکی اور ڈپریشن سے فری ہوں گی. لیتی ہوں آپ سے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.